بخاری صاحب حماس نے ہتھیار پھینکنے کی مشروط جو ہے وہ اس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل جو ہے وہ خلاف ورزی امن معاہدے کی اور جنگ بندی کی کرے جا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس سچویشن میں؟ وہ امن معاہدہ کروا کر غائب ہو گئے ہیں سارے سین سے، اور اسرائیل جو ہے وہ لوگوں کو مزید فلسطینیوں کو مارے جا رہا ہے. ویئر دس ول گو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے فیز 2 میں داخل ہونے والا ہے، کیونکہ فیز 1 آلموسٹ کمپلیٹ، اور فیز 2 کے لیے ایک امن کونسل نے بننا ہے جس کی صدارت خود ٹرمپ نے کرنی ہے. ٹرمپ سے 2-3 چیزیں حماس اور مسلم قیادت جو ہے وہ منوا چکی ہیں. ٹونی بلیئر کتنا بڑا نام تھا آپ کے سامنے ہے، اور اس کو قیادت دی جا رہی تھی اس امن کونسل کی. مسلم ممالک نے بھی کہا، اور غزہ اور یعنی حماس نے بار بار اصرار کیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی خبر یہ آئی ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. وہ کسی چھوٹی موٹی کمیٹی میں کہیں سے آ جائیں تو وہ الگ بات ہے، انہیں آنا نہیں چاہیے. جب ان کو اتنے احتجاج کے بعد ہٹایا گیا ہے تو ہی شوڈ ناٹ بی پارٹ آف. آئی ہوپ کہ ہوگی. اینی وے ایک تو وہ ہے. دوسری جو آپ نے ہتھیار پھینکنے کی بات کی ان کا بالکل ہم پھینکیں گے، مگر عمل کرائیے جنگ بندی کی ساری شکوں پر. جنگ بندی کی شک میں یہ موجود ہے کہ غزہ سے پورا انخلا ہوگا اسرائیلی فوجوں کا، تب ہم ہتھیار پھینکیں گے، اور ہتھیار بھی کسی اور کے آگے نہیں پھینکیں گے. فلسطینین اتھارٹی جو ہے اس کو سپرد کریں گے جب اسرائیل غزہ سے نکل جائے گا. نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. یہ مجھے جلد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے یلو لائن کو اب سرحد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو جی ہماری سرحد ہے. اور تو معاہدے کے اکارڈنگ انہوں نے یلو لائن سے پیچھے اپنی فورسز کا انخلا کرنا تھا. خالد صاحب بالکل یہی میرا پوائنٹ ہے کہ کیا اب مسلم ممالک ڈونلڈ ٹرمپ پر کوئی پریشر ڈالیں گے کہ غزہ میں ساری صورتحال امن کے لیے تھوڑا جلدی اسپیڈ اپ کریں سارے پروسیس؟ دیکھیے اگر یہ امن کونسل بن جاتی ہے تو یقینی طور پہ اس وقت مسلم ممالک کا پریشر ٹرمپ پر بھی ہے اور پوری غزہ کی صورتحال پر بھی ہے. گوترس جو ہیں انہوں نے پھر ایک دفعہ بہت بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب بھی جنگی جرائم جو ہے کمٹ کرنے کا قصوروار ہے اور جنگی جرائم کمٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حماس کا موقف ہے، وہ جو کچھ مسلمان ممالک کا موقف ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل کی فلسطینی دشمنی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن یہ نام کی ہے، یہ جنگ بندی نہیں ہے. اس کی جتنی وائلیشن اس نے کی ہیں اس میں 600 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. جنگ بندی کے بعد یہ جو اتنا بڑا کرائم ہے اس کے اوپر کوئی قدغن کہیں نہ کہیں تو لگنا چاہیے نا. بالکل. مخالف صاحب امن منصوبے کو جب یو این سے اپروو کروا لیا گیا اس کے بعد گوترس کی یہ ساری باتیں کتنی زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں؟ دیکھیے گوترس ہمیشہ سے ایک موقف اختیار کیے ہوئے تھے. وہ فلسطین میں اسرائیل کی حمایت نہیں کرتے تھے، وہ ہونے والے ظلم کا ذکر کرتے تھے. وہ ہونے والے ظلم پر ان کی ہی صدارت کے دوران یعنی جن سیکٹرشپ کے دوران 5 مرتبہ سیکیورٹی کونسل نے اور 6 مرتبہ جنرل اسمبلی نے فلسطین کے حق میں قراردادیں منظور کی ہیں. یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں جو اکثریت دنیا کے ممالک کی کر رہی ہے. تو میرے خیال سے صدر ٹرمپ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مسلم قیادت کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ظلم ہو رہا ہے جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، نہ جنگ بندی افیکٹو ہوگی، نہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا. 2 ریاستی حل کی بات ایسے لگتا تھا جیسے گم گئی ہے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ پھر دوبارہ اس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ فلسطین کو اگر اس کا حق نہیں ملتا ہے تو نہ یہ جنگ ختم ہوگی اور نہ انصاف کا بول بالا ہوگا. بالکل بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ان دس. تھینک